الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما قائدین جماعت اسلامی یوتھ اور ذمہ داران شعبہ اطفال، میرے محترم ذمہ داران زونز، یوسیز، وارڈز، مقامی جماعت، بھائیو ساتھیو، السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج اس حال کو جماعت اسلامی کے ذمہ داران سے بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ لوگ کل سے یہاں تشریف فرما ہیں اور آئندہ سال کے لیے پورے عزم کے ساتھ کچھ سوچنے کے لیے، کچھ عمل کرنے کے لیے اور اپنے عزائم کو مہمیز دینے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ میں کچھ عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کی پوری قیادت بڑی یکسوئی کے ساتھ ضلع راولپنڈی کو جماعت اسلامی میں اس کا اصل مقام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ مجھے گزشتہ مہینے آپ کے 2 زونز میں فیملی پروگرام میں شریک ہونے کا موقع ملا، اور جس طبقہ عمر کے حوالے سے دعوت کے کام کے بارے میں اس وقت ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں پہ نوجوانوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ محترم خالد مرزا صاحب، جاوید اقبال صاحب، چودھری امتیاز صاحب، راجہ تنویر صاحب، ہمارے باقی ساتھی اور نوجوان ٹیم جو ہے وہ ساری ایک میلہ لگا ہوا تھا نوجوانوں کا۔ اور جب میں ہال کے اندر داخل ہوا تو وہاں پہ ایک طرف مرد بڑی تعداد میں موجود تھے اور دوسری طرف کہنے لگے کہ دوسرا ہال خواتین سے بھرا ہوا ہے، اور بچوں کی چہل پہل، رونق، بھاگ دوڑ اور بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ ایک علاقہ پورے اہل و عیال کے ساتھ جماعت اسلامی کے پروگرام میں شریک ہے۔ یہ بڑی خوشائند بات تھی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے گزشتہ سال کو بھی اور اس سال کو بھی بچوں کے اوپر، نئی نسل کے اوپر اور خواتین کے اوپر اور ان سب کو ملا کر خاندان کے اوپر فوکس کرنے کا سال منایا ہے۔ گزشتہ سال تو ظاہر ہے کہ صورتحال ذرا ہمارے کنٹرول سے زیادہ باہر تھی، لیکن اس سال پھر ہم نے اس کا اعادہ کیا ہے، اور اس کی جھلک جو ہے وہ آپ کے پروگراموں کے اندر نظر آ رہی ہے۔ محترم امیر ضلع نے آپ کے سامنے جو اپنے پلان کے نکات پیش کیے، اس کے اندر بھی جگہ جگہ تذکرہ ہے کہ گزشتہ مہینے آپ نے زونز کے پروگرام کیے ہیں، اور اب جو ہے نا وہ آپ بہت سارے باقی پروگراموں کے ساتھ 5 فروری کا پروگرام بھی فیملی پروگرام کی شکل میں ہے، 28 مارچ کا جو ہے وہ بھی ایک فیملی پروگرام ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں یہ جو میں نے ضلع راولپنڈی کے بارے میں بات کی ہے کہ اس کا اصل مقام، تو اس کا اصل مقام یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں جماعت اسلامی کو قومی اسمبلی کی سیٹیں ملتی تھیں، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ملا کرتی تھیں، کینٹونمنٹ وارڈز کے اندر ہم جیتا کرتے تھے، یونین کونسلز کے ناظم اور ضلع کونسل کے ممبرز جو ہے جماعت اسلامی کے پاس ہوتے تھے۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ساری تگ و دو کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر ہم وہ منظر دیکھیں گے۔ دیکھیں، یہ جو میں نے گزارش کی ہے کہ جماعت اسلامی نے اس سال کو خواتین اور بچوں اور خاندان کے اوپر فوکس کرنے کا سال کے طور پر، تنظیمی طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھتا ہوں اعداد و شمار کی شکل میں، ذرا آپ غور کریں، اور ہمارے لیے بڑی فکر انگیز بات ہے کہ اس ملک کی جو آبادی کی ڈیموگرافک پوزیشن ہے، ایج وائز جو گروپ ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، ذرا آپ غور کریں کہ 14 سال تک کی عمر کے بچوں کی تعداد اس ملک کی پوری آبادی میں 36% ہے، یہ کوئی 8.5 کروڑ بنتی ہے۔ اس طرح سے 15 سے لے کر 24 سال تک کے جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں، ان کی اب جو ریشو ہے وہ 19% ہے، یہ کوئی 5 کروڑ بنتے ہیں۔ ان دونوں کو ملائیں تو یہ 13 کروڑ سے زائد بنتے ہیں، اور کوئی 55% تعداد یہ بنتی ہے۔ یہ 24 سال تک یعنی 25 سال سے کم عمر کی آبادی ہے، اور پھر 25 سال سے لے کر 54 سال تک کی جو آبادی ہے وہ 34% ہے، یہ کوئی 8 کروڑ بنتی ہے۔
اور اس کے بعد 55 سے 64 سال کی عمر کے جو ہیں وہ 5.5% بنتے ہیں، اور 65 سال سے اور 65 سال سے اوپر کی جو آبادی ہے وہ 4.5% بنتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ ایک تجزیہ کریں کہ اگر ہماری گفتگویں، ہمارے ماحول، ہمارے پروگراموں کا کلچر یہ سارا مخاطب کر رہا ہو 54 سال سے اوپر کے لوگوں کو، تو ہم کتنی معاشرے کے کراس سیکشن کے اندر کتنے لوگوں کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، پھر ان میں سے کتنے ہمارے ساتھ ہم سے متاثر ہوں گے ہماری دعوت سے، اور کتنے پھر ان میں سے ہمارے ساتھ چلیں گے، اور جو چلیں گے ان کی قوت کار کتنی ہوگی، ان میں کام کرنے کی صلاحیت کتنی ہوگی، معاشرے کو لیڈ کرنے کی کتنی صلاحیت ہوگی۔ اس لیے دیکھیں وہ جو بچہ آج کی تہذیب کا مخاطب ہے وہ 14 سال تک کی عمر کا بچہ ہے۔ آپ نے سنا، پتہ نہیں، میں نے تو سنا ہے بچوں سے، ایک بچہ دوسرے سے کہہ رہا تھا میں آپ کے پورے پریوار کی سرکشا کر سکتا ہوں۔ اچھا، ہم تو مغربی تہذیب کو رو رہے ہیں، ہماری یعنی تجزیوں میں اور ہماری گفتگوؤں میں ساتھ وہ جو ہندو جو تہذیب پورے پلان کے ساتھ اٹھی ہے، جو بی جے پی ہے یہ ایک تبلیغی گروپ ہے، یہ ایک مشنری گروپ ہے، اور بنیاد پرست انتہائی کٹر مذہبی، یعنی ابھی خبر تھی دو تین دن پہلے میں نے سنی، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ وہاں پہ گائے سائنس، کاؤ سائنس کے اوپر ایوارڈز دیے جائیں گے، اس کے اوپر فلمیں بنے گی کہ گائے کا جو ہے نا وہ جسم کتنا کارآمد ہے، اس کی کرامتیں کتنی ہیں، اور اس کی یعنی اس کے حتیٰ کہ اس کے گوبر کی کرامتیں بھی بیان کی جائیں گی سائنس میں۔ مطلب یہ بالکل بنیاد پرست قسم کا، کٹر قسم کا ایک مذہبی گروہ ہے جو وہاں پہ احیاء ہندوتوا کے لیے برسر پیکار ہے، اور زبان کو انہوں نے اس طرح سے ہتھیار بنائے ہوئے، اور ان کی جو چھوٹی چھوٹی جو انہوں نے کلپس بنائے ہوئے ہیں بچوں کے لیے، جو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ اتنی مؤثر ہیں کہ آپ کے گھروں میں کے بچے جو ہے نا اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کی زبانوں پہ وہ الفاظ آ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں میں عام جو یعنی بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کی زبانوں پہ بھی وہ الفاظ آ رہے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو لفٹ دی، وہ پولیس میں ملازم تھے، تو ایسے بات ہو رہی تو انہوں نے 2-3 دفعہ لفظ استعمال کیا، جانکاری۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کی سوسائٹی میں سرایت کر رہی ہیں، لیکن بچے اس کا پہلا شکار ہیں۔ اور اس طرح سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہم پچھلے دنوں مرکز میں بیٹھے، راہیل بھائی یہاں بیٹھے ہیں، شعبہ اطفال کی جو پلاننگ ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی، تو الحمدللہ انہوں نے بھی ایک جوابی طور پہ جو ہے ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، کچھ بیرونی ویڈیوز کو کی اردو ڈبنگ، مقامی طور پر کچھ بنانے کا، یہ بچوں کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اپنے رویوں کے اندر جو اپنی یعنی ایک تو پلاننگ ہے، نظم جماعت کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا خود ہمارے اپنے رویے ہیں کہ ہمیں اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کرنا، اپنی محفلوں میں ان کے لیے جگہ پیدا کرنا، اپنے پروگراموں میں۔ میں بہت سارے اضلاع کے اندر جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، جماعت اسلامی کا نظم بیٹھا ہو، اور جب جماعت اسلامی یوتھ کے لوگ اسٹیج پہ نہ بیٹھے ہوں، تو میں وہاں پہ ذرا سختی سے یہ بات کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی یوتھ کے نوجوانوں کو یہاں پر بٹھایا جائے، اس لیے کہ آپ کا ایک فیصلہ ہے کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، اور اس کو پوری روح کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ راولپنڈی ضلع میں اس سارے کام کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہمیں اس سلسلے میں پورے جو اہتمام کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور ہر عمر کے بچوں کے حوالے سے اپنی پلاننگ کے اندر پروگراموں کو شامل کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو بچے اس وقت اسکول گوئنگ ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے۔ میری تجویز یہ ہے کہ ایک تو ہم سب کے گھروں میں جو اجتماعی اہل خانہ کا پروگرام ہے اس کو تسلسل کے ساتھ کیا جائے۔ ویسے ذرا مجھے آپ بتا دیں کہ گزشتہ دسمبر کے مہینے میں کس ساتھی کے گھر میں ایک اجتماعی اہل خانہ ہوا ہے، کم از کم ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں۔ صحیح، دسمبر کے مہینے میں، دسمبر کے پورے مہینے میں ایک کم از کم ہوا ہو، تو دیکھیں یہ ریشو ہم ذمہ داران میں بھی بہت کم ہے۔ سچی بات ہے، یہ بڑی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ میں رات کو اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ آج آپ کا جو اجتماع ہوا ہے یہ تو ہم فزیکلی یہاں موجود ہیں، تو میں عام طور پر عشاء کے بعد نہیں ہوتا،
تو چلیں ایسے کرتے ہیں کہ آئندہ جب میں نہ ہوں تو آپ نے اجتماع مس نہیں کرنا، آپ بیٹھ جایا کریں، میں آن لائن آپ سے مخاطب ہو جایا کروں گا۔ یہ بھی دیکھیں نا، اور کام کیا ہے، ایک بچہ تلاوت کر لے، دوسرا کو شوق، اگر شوق ہے نعت کا وہ نعت پڑھ لے، تیسرا بچہ اگر اس کو کوئی اور نظم آتی ہے، کوئی علامہ اقبال کا کوئی شعر آتا ہے وہ سنا دے، کوئی بچہ اپنی مرضی کی کوئی چیز سنا دے، اور آخر میں آپ کوئی آداب زندگی میں سے کچھ پڑھ کے پیش کر دیں، بڑے اثرات ہوں گے۔ یہاں ایک گاؤں ہے، میں امیر ضلع تھا اس وقت، میں یہاں پہ ایک ایسے گاؤں میں گیا جہاں پہ ہمارا کوئی کام نہیں تھا، کچھ لوگوں سے رابطہ تھا، میں ایک بزرگ کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے بھائی آئے، کہنے لگے کہ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے باغی ہو گئے ہیں، اور ایک بچہ تو بالکل قابو میں نہیں آ رہا کسی صورت بھی، وہ بڑا ضدی ہے، روز گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ میں نے کہا جی میں اتنا ماہر آدمی تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک کتاب بھیجوں گا، آپ گھر میں اس کو روزانہ بیٹھ کے سب لوگ پڑھ کے سنا کریں۔ تو میں نے انہیں آداب زندگی بھیج دی۔ کچھ دنوں بعد ان کا پیغام ملا، جی آپ نے تو بہت زبردست قسم کی چیز بھیجی، ہمارے تو گھر کے حالات اچھے ہو گئے ماشاءاللہ۔ نسخے آپ کے پاس موجود ہیں، یہ نسخے لوگوں کو دیں، ان کے مسائل حل ہوں گے، اور ہم ہی اگر اپنے گھروں کے اندر ان پہ عمل نہ کریں تو پھر کیا اس کا فائدہ ہوگا۔ اس طرح سے یہ جو بچے ہیں اس عمر کے، یہ اسکول جاتے ہیں، اسکولوں میں ہمارے تحریکی اسکول بھی ہیں، اور عام اسکول بھی ہیں، اور گورنمنٹ اسکول بھی ہیں، پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں۔ تو پہلے قدم کے طور پر ہم جو ہمارے تحریکی اسکولز ہیں جن لوگوں کے، وہ اپنے اسکولوں کے اندر ایک خصوصی طور پر دعوتی ماحول بنائیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آج کی اس نئی جنریشن کو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے واقفیت نہیں ہے، اور یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ذہنوں میں اٹھنے والے دین کے حوالے سے جتنے سوالات ہیں آج کی تہذیب کے اٹھائے ہوئے، آج کے علوم کے اٹھائے ہوئے، ان سب کا جواب سید مودودی کے لٹریچر میں موجود ہے، اور ایک پوری نسل، کئی نسلیں تھیں جن کو اس لٹریچر نے متاثر کیا۔ آج وہ لٹریچر ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اس کو لوگوں تک پہنچانے میں ناکام رہے ہیں۔ ابھی میں نے مرکز میں تجویز دی، الحمدللہ اس پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے، اس پہ سافٹ کام تو شروع ہو گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے سید مودودی کا، بعد میں اس کو مرتب کیا گیا تھا۔ سید کے انٹرویوز تھے جو مختلف عالمی نشریاتی اداروں کو، بی بی سی اور سوئس ٹی وی کو دیے گئے تھے، ان کو منتخب کر کے اسلام دور جدید کا مذہب کے نام سے ایک کتابچہ تیار کیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا بڑا پرنٹ نکالیں بڑی تعداد میں، اور ملینز میں اس کو تقسیم کریں۔ انشاءاللہ مرکز بھی کر رہا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ صوبے کی سطح پہ بھی۔ تو آپ کے پاس بھی ایک ایسا ہتھیار ہر صورت، ہر وقت ہونا چاہیے کہ پڑھے لکھے نوجوان کو، آپ اپنے بھانجے بھتیجے کو، گلی محلے کے نوجوان کو اس کو بٹھائیں، اس کو اس لٹریچر سے آشنا کریں۔ جے یوتھ کی جہاں تک بات ہے، میں عرض کروں کہ ہم نے اس عرصے کے لیے جو بہت بڑا پروجیکٹ طے کیا ہے، اس سال کا ہدف ہے کہ ہم 10% شماریاتی بلاک کوڈز کی سطح پر اپنا نظم طے کریں گے۔ یعنی اگر ضلع راولپنڈی میں مثال کے طور پہ 1000 ہیں، تو ہم 100 کے اندر اپنا نظم قائم کریں گے۔ اس کام کے لیے بنیادی کردار جماعت اسلامی یوتھ کا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی یوتھ کا کام وہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم کہیں کہ جی روٹین کی سرگرمی کے طور پہ۔ جماعت اسلامی یوتھ کو اس کے مزاج کی سرگرمیاں دی جائیں، کھیلوں کے میدانوں کو آباد کیا جائے، ان کو پھر جو تعمیری سرگرمیاں ہیں، جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس عمر کے بچے بے روزگار ہوتے ہیں، ان کے روزگار کے لیے کاؤنسلنگ کی جائے، روزگار ڈیسک قائم کیا جائے، اور بہت سارے کرنے کے کام ہیں جو بیٹھ کے سوچا جائے تو وہ اس کے لیے راستے نکل آتے ہیں، لیکن وہ کام کرنے بڑے ضروری ہیں، اور ان کے لیے پلان بیٹھ کے کی جائے۔ اسی طرح سے میں آپ کی وساطت سے حلقہ خواتین تک بھی یہ بات عرض کروں گا کہ جب ہم بچوں کی اور نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف میل نہیں بلکہ فیمیل جینڈر کے ہماری جو بچیاں ہیں اور بچے ہیں ان کے لیے بھی۔ اور ایک بات میں وضاحت یہاں اور بھی کر دوں کہ شعبہ اطفال قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ یا بزم پیغام کی اب ضرورت نہیں رہی یا ان کے مقابلے میں نہیں، یہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے۔ جس طرح ہم نے
مختلف جگہوں پہ جماعت اسلامی یوتھ کے نوجوان جتنے آگے بڑھتے گئے، رکن بنتے گئے، ہم ان میں سے نکال کے اس کو جماعت کی مین سٹریم تنظیم کے اندر ذمہ داریاں دیتے گئے، تو ایک انفلو تھا جو جماعت کے اندر جو یوتھ کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کو، بزم پیغام کو، اسلامی جمعیت طالبات کو، بزم گل کو، اس شعبہ اطفال کی سرگرمیوں کے ذریعے سے اور ہمارے فیملی پروگراموں کی سرگرمیوں کے ذریعے سے، تو یہ شعبہ اطفال کوئی تنظیم نہیں ہے، جماعت اسلامی کا ایک شعبہ ہے۔ جے یوتھ بھی بنیادی طور پر ایک تنظیم نہیں ہے، جماعت اسلامی کا شعبہ ہے۔ ان کے ذریعے سے ہم جو ہماری بنیادی تنظیمیں ہیں ان کو ہم تقویت پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے بس گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو ایک بہت بڑا ہمارے اوپر تہذیبی جلغار کا معاملہ ہے، جس نے ہمارے خاندانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو ایک بغاوت کی شکل میں اپنے ساتھ سمو لیا ہے، ایک باطل نظام کی تقویت کے لیے ان سے کام لیا جا رہا ہے، ان کو ہم نے دوبارہ اسلام کے جو زندہ پیغام ہے اس کے لیے، اس کی اقامت کے لیے اٹھانا ہے اور ان لوگوں کو اپنی جو صفوں کے اندر ایک نمایاں مقام دلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے کام کے اندر برکت عطا فرمائے اور ہمیں احیاء اسلام کے اپنے کام کو پوری دل جمی کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔